السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے سبسکرائبرز، پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ تو ہمیشہ دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل سب دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، آمین۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ اے رب، اس جمعہ کے خاص دن کے صدقے سب کی دلی مرادیں پوری فرما، آمین۔ اولاد یاد رکھے، باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، یا اللہ اس دن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اگر سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائیں تو ساری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ یا اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو کسی کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ اے رب العالمین، ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے دور فرما، آمین۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات سے نکال کر آسانی کا معاملہ فرما، یا رب رحیم، دل سکون اطمینان نصیب فرما، آمین۔ زندگی سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں دور فرما۔ یا اللہ، جمعہ کا دن ہے، آج ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا کر دے، آمین۔ یا اللہ، اس جمعہ کو رحمت، مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ غریبوں کا حج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جمعہ مبارک۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ یا اللہ، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا رب، تجھ پہ چھوڑ دیا سب، انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے نکال کے دے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بلند ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ یا رب، بہت تھک گئی ہوں دنیا کے اس کھیل سے، یا رب
تیرے کعبہ کو چھو کر رونے کو دل چاہتا ہے۔ کاش وہ دن جلدی آئے جب ہم مدینہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ آمین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی طرح تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ والدین کی دعا اسی طرح ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔